अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबको राज़ी रखे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत करे, अपना फ़ज़ल करे, करम करे। आज फिर शहर खामोशा में फिर एक दफ़ा उस दिन बात हो रही थी और वो बात ख़त्म हो गई थी। खामोशी, सिर्फ़ खामोशी, सिर्फ़ खामोशी। ना कोई पूछने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला। बहुत से ऐसे राज जो उस मालिक ने यहाँ पर दफन करके रखे होंगे और जो सिर्फ रोज़े क़यामत वाले दिन ही उजागर होंगे, उससे पहले उजागर नहीं होते। कहानियाँ हैं, बहुत सी हैं, कुछ सच भी हैं, कुछ झूठ भी हैं। कई दफ़ा वो कुछ राज बता भी देता है, दिखा भी देता है। राज असल में होता ही बताने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं होता। कभी ना कभी वो राज खुलता ज़रूर है। इस शहर खामोशा में भी बहुत से राज दफन हैं, जिनमें से कुछ राज कभी खुले भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे, कुछ झूठे भी होंगे। क्या कह सकते हैं? वो मालिक है, वो खालिक है, वो बेहतर जानता है। बस उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, हिदायत अता फरमा दे कि हम इस दुनिया में रह के कुछ ऐसा ना कर जाएं कि कल को रोज़े क़यामत जब हम अपने आका दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों तो किस मुंह से पेश होंगे? क्या वो शर्मिंदगी हम उस टाइम पे फ़ील कर पाएंगे? इस दुनिया में अगर हमें कोई यहाँ पर थोड़ा सा, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि यार इस बंदे के सामने कभी कोई ऐसा मामला ना हो कि इसके सामने मेरी एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, वो मैं ज़लील ना हो जाऊँ। तो फिर वो दो जहां रहमतुल आलमीन, दो जहानों के मालिक, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुल रहीम, रऊफ़ुल करीम, कासिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश होंगे तो किस मुंह से पेश होंगे? क्या तब हमें शर्मिंदगी नहीं होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इस टाइम तो दुनिया में हम सब कुछ कर रहे हैं समेत मेरे, झूठ भी बोल रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, हर चीज़ का पता होने के बावजूद वो सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं हमें करना चाहिए। नफ्स के चक्कर में आकर वो कह रहा है रात को पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके लिए चाहे मुझे दिन में किसी की जेब काटनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैंने रात को पिज़्ज़े के पैसे इकट्ठे कर लेने हैं। मैं एक छोटी सी दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ। हमें उस पर यकीन ही नहीं है अल्लाह पर। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की जेबों को देखते हैं। सफ़ेद पोश कहीं ना कहीं फंस जाता है, मांगने वाला कहीं ना कहीं निकल जाता है। बस यही है कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम करवा दे, कोई ऐसा ही काम करवा दे कि वो हमसे राज़ी हो जाए, वो हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन उससे पहले क्या हम उससे राज़ी हैं? हम तो हर बात पर शिकवा करते हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज मैंने रोटी एक खा ली, आज मैंने पानी का गिलास एक क्यों पी लिया। हमारे तो शिकवे नहीं ख़त्म हो रहे, समेत मेरे, हम सब के शिकवे नहीं ख़त्म होते। छोटी छोटी बात पर शिकवा, छोटी छोटी बातों पर शिकवा, और फिर हम कहते हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह कह रहा है बंदे तू मुझसे राज़ी है? क्या तू मेरे पे वाकई राज़ी है? क्या तू मेरे से वाकई खुश है? हम सब अपने दिल से ही अगर ये बात पूछें तो क्या हम अल्लाह से वाकई खुश हैं? जो खुश हैं
ان کو کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے، روٹی ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فقیری کاٹنے آئے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا، لیکن سمیت ہمارے ہم راضی بھی تو نہیں ہے۔ سائیکل والا چاہتا میرے پاس بائک ہو، موٹر سائیکل والا چاہتا میرے پاس ہیوی بائک ہو، ہیوی بائک والا چاہتا میرے پاس گاڑی ہو، گاڑی والا چاہتا میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو۔ اچھے پہ اچھا کرنے کی تو ہم سوچ رہے ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، لیکن ہم دین آخرت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں سوچ پا رہے کہ آخرت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم اس اللہ کے آگے کیسے پیش ہوں گے، اس دو جہاں رحمت العالمین کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، کیا کہیں گے، اللہ سے کیا کہیں گے۔ وہاں پر تو ہم کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اب تو ہم بول لیتے ہیں، قسم بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس ٹائم کے اوپر تو سیدھی ایک فلم ویڈیو چلا دے گا، فلاں ٹائم پہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہنسنا رونا سچ ہے جھوٹ ہے، ہر انسان کو اپنا پتہ، ہر انسان اپنا ہی کردار ٹھیک کر سکتا۔ میں کہوں گا میں فلاں بندے کو ٹھیک کر لوں گا، یہ غلط بات ہے۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا مجھے اتنا یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، یا مجھے اتنا یقین ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ میرا تو یقین ہی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، کر ہی نہیں سکتا میں، کیونکہ جس ٹائم وہ چاہے اس یقین کو توڑ سکتا، جب وہ چاہے اس یقین کو توڑ دے۔ اور ہم یہاں پر لوگوں کو دلیل دے رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھو، دعا مانگو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ سے کہہ دو، مگر اسے ڈی گریڈ نہ کرو، اس سے اپنے سے کم تر نہ سمجھو۔ آج ہم پاکستان میں خصوصاً رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمیں باہر کے لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں اہل تشیع مسلمان نہیں ہے، اہل تشیع کہہ رہا ہے دیوبند مسلمان نہیں ہے، دیوبند کہہ رہا ہے سنی مسلمان نہیں ہے، سنی کہہ رہا ہے وہابی مسلمان نہیں ہے، وہابی کہہ رہا ہے اہل حدیث مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان ہے کون پھر ہم سے؟ ہمیں تو کرسچنز وغیرہ یا باہر کے لوگ جو ہیں نان مسلم وہ مسلمان کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس حد تک چلے گئے ہیں، اس حد تک ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جی میں جو کر رہا ہوں میرا دین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا لوگ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، یعنی کہ آپ کو اتنا کنفرم پتہ ہے؟ او یار کیسی باتیں کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ وہ اللہ ہے میری جان، وہ اللہ ہے، آپ نہیں ہو، نہ آپ بن سکتے ہو۔ آپ انسان بن جاؤ، بہت بڑی غنیمت ہے، مسلمان تو اس نے پیدا کر دیا، انسان بن گئے ہو، کیا میں انسان بن گیا ہوں؟ اس کی دلیل سمپل سی ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جانور کا ایک بچہ، یعنی کہ ایک بکری کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں کا دودھ پینے کے لیے تھن کے پاس چلا جاتا، بکری کا ایک بچہ۔ لیکن انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا تو انسان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھن کے پاس لے جانے کے لیے اسے نہیں پتا کہ وہ کیسے جائے گا، تو اس کو ماں لے کے جاتی ہے، یعنی کہ ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے تھن کے پاس لے کے آتی ہے، پھر وہ دودھ پیتا ہے۔ تو اسے ثابت یہ ہوا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں انسان تو ہوتے ہیں، لیکن ساتھ حیوان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حیوان کو عقل نہیں ہوتی، انسان کو عقل ہوتی ہے۔ تو اس کو عقل کیسے آئے گی؟ جب ہم طور طریقہ اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے، ہم قرآن پر چلیں گے، ہم اپنے آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جو راستہ بتایا اس راستے پر جب چلیں گے، تو پھر ہم اس راستے پر چلنے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان بنتے جائیں گے۔ مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اس کی مہربانی ہے، وہ چاندہ ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے ہیں؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا۔ اب اگلا پروسیجر ہے انسان بننا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ماں باپ شامل ہیں کہ وہ ہماری تربیت کیسی کرتے ہیں، دین سے کرتے ہیں یا دنیا سے کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے کریں گے تو پھر تو انسان بننا مشکل ہے، اور اگر دین سے کریں گے تو پھر امید ہے کہ انسان بن جائیں گے ہم۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو۔ کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا، اللہ بھی ایسے نہیں ملتا، وہ بھی کوشش کرنے سے ملتا، بلکہ وہ تو دل میں ہی ہے، دل میں ہی موجود ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں پھر ملیں گے آپ سے۔
اسی جگہ شہر خاموشہ میں پھر ملاقات ہوگی اور پھر آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنی دیر آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے، اور قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے ہم سب کو۔ السلام علیکم۔